قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جس میں قربانی کی 4 شرائط پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1 کہ وہ مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل و بالغ ہو، نمبر 3 مقیم ہو، نمبر 4 مالک نصاب ہو۔ جس میں یہ چاروں شرائط ہوں گی اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہے۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے واجب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہاں وَانْحَرْ کا جو صیغہ ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور یہ قاعدہ اور یہ ضابطہ ہے کہ جس وقت امر کا صیغہ بغیر کسی قید کے اور بغیر کسی شرط کے آئے، یعنی امر کا صیغہ مطلق آئے، انڈیفینٹ آئے، تو اس وقت پھر یہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ بغیر قید، بغیر کسی شرط کے، انڈیفینٹ کے طور پر یہ امر کا صیغہ ذکر کیا گیا، تو اس وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ یہاں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سے مراد یہ ہے کہ جس میں شرائط قربانی پائی جائیں گی تو اس پر قربانی کا کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح ایک اور ضابطہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت کسی عمل کے نہ کرنے پر وعید کا تذکرہ کرے یا غضب کا اظہار فرمائے تو اس عمل کا کرنا وجوب میں داخل ہوتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3123۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس قربانی کی طاقت تھی، قربانی کی استطاعت تھی، یعنی اس پر قربانی واجب ہو گئی، ولم یضحی، لیکن اس کے باوجود اس نے اس قربانی کو اختیار نہیں کیا، فرمایا فلا یقربن مصلانا، پس وہ ہماری عیدگاہ کے قریب مت آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک غضب کا اظہار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ناراضگی کا اظہار ہے۔ تو اس غضب اور ناراضگی کا اظہار اس بات پر دلیل ہے کہ صاحب حیثیت اور شرائط کے حامل فرد پر قربانی کا ادا کرنا واجب ہے۔ اب جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ قربانی واجب ہے ہر اس شخص پر کہ جس میں قربانی کی شرائط پائی جائیں گی، تو پھر ایک اور سوال مزید کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ آج کل کرونا وائرس کی وبا ہے اور اس میں ہر طرف اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے، تو بہت سارے لبرلز حضرات اور دین بیزار طبقہ یہ بات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ اگر آپ نے اس سال بھی قربانی کے تمام امور سر انجام دیے تو یہ امکان موجود ہے کہ یہ کرونا وائرس بہت تیزی کے ساتھ مزید پھیلے اور آپ کو نقصان ہو، لہٰذا ایسا کیا جائے کہ آپ اس کی جگہ یعنی قربانی کرنے کی جگہ پر مال کو صدقہ کر دیں، مال خیرات کر دیں، کیونکہ اصل مقصد تو اللہ رب العزت کے قرب کا حصول ہے، تو جیسے وہ قربانی کے ذریعے سے حاصل ہوگا ویسے ہی وہ صدقہ کرنے کے ذریعے سے حاصل ہو جائے گا۔ تو بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اس طرح کی بہت ساری توہمات اور اس طرح کی بہت ساری افکار ہمیں ہر موقع پر نظر آتے ہیں، جب بھی مسلمانوں کا کوئی خاص ایونٹ سامنے آتا ہے تو اس طرح کے بہت سارے اشکالات اور ابہام مسلمانوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ قربانی عبادت مقصودہ ہے، اور جب یہ قربانی عبادت مقصودہ تصور کی جاتی ہے تو پھر اس قربانی کی کوئی اور نعم البدل نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا اور اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی ہی ادا کرے گا۔ ظاہری سی بات ہے کہ قربانی اس پر واجب ہے، اور اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ نفلی ہوگا، تو ایک نفل واجب کے آلٹرنیٹ اور متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عقلی طور پر بھی ہمارے سامنے بات موجود ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ کوئی شخص ہے کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے مگر وہ پھر بھی قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اسے بھی اگر اس بات پر موٹیویٹ کیا جائے اور ابھارا جائے کہ تم یہ قربانی نہ کرو بلکہ اس قربانی کی جگہ پر جب کہ تم پر یہ واجب بھی نہیں ہے
اس کی جگہ صدقہ و خیرات کر دو۔ تو یہاں پر پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے، جو المعجم الکبیر کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر میں جو پیسہ رب کی راہ میں جانور قربان کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اس پیسے کے خرچ کرنے سے محبوب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی اور پیسہ نہیں ہے۔ یعنی ان دنوں میں جس عبادت کو خاص کیا گیا، مقرب کیا گیا اور بطور خاص اسے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں محبوب قرار دیا گیا، تو ان مبارک ایام میں وہ مبارک عمل قربانی ہی کرنا ہے۔ اگر ان دنوں میں دیگر طریقے سے صدقہ و خیرات کی جائے گی تب بھی وہ افضل نہیں ہوگی، افضل یہی ہوگا کہ اس قربانی کو ادا کیا جائے، اگرچہ یہ نفلی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عظیم موقع پر اور مسلمانوں کے اس عظیم تہوار کے ان عظیم سعادتوں کے لمحات میں اللہ رب العزت کے قرب کی کوششوں کو مزید دوبالا کرنے کی توفیقات عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اپنی پاک بارگاہ میں بہائے جانے والے اس خون کی برکت سے اور اس کے فیض سے ہمیں جلد از جلد کرونا وائرس جیسی اس مہلک اور اس انتہائی خطرناک وبا سے محافظت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔